السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رمضان المبارک سے فائدے انسانوں کے لیے، اس تھیم سے متعلق 35 ایپیسوڈ رمضان المبارک کے موقع پر میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کا میں نے الحمدللہ وعدہ کیا تھا۔ اس میں سے ابھی تک الحمدللہ 6 ایپیسوڈ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ یہ 7واں ایپیسوڈ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تو رمضان المبارک سے متعلق شروع کے 4 ایپیسوڈ چاند، سورج اور اسی طریقے سے مہینہ کب شروع ہوتا ہے، لونار کیلنڈر کیا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے چاند کی جو تاریخیں طے ہوتی ہے یا بعض ملک میں چاند نظر آنے میں آگے اور پیچھے جو مسئلہ پیش آتا ہے تو اس کے سائنٹیفک کیا ریزن ہے، قرآن و صحیح حدیث میں کس طریقے سے ان مسائل کو ڈیل کیا گیا، اس کے اوپر میں نے شروع کے 4 ایپیسوڈ دیے۔ پھر اس کے بعد 2 ایپیسوڈ میں نے آپ کے سامنے رمضان مبارک کا استقبال کرنا ہے، اگر رمضان مبارک سے پہلے یا رمضان مبارک شروع ہوتے ہی جو اہتمام ہم کو کرنا چاہیے وہ کرنے کے لیے رمضان مبارک کا صحیح تعارف ہونا پڑے گا۔ تو 2 ایپیسوڈ میں میں نے آپ کے سامنے رمضان مبارک میں جو ورڈ، عربک میں جو ورڈ زیادہ یوز ہوتے ہیں تو وہ سارے ورڈز کی میں نے تشریح الحمدللہ پیش کی۔ اعتکاف کا ورڈ، تقوی کا ورڈ، ذکر کا ورڈ، صوم کا ورڈ، صلاح کا ورڈ، اسی طریقے سے جو رمضان کا ورڈ آیا ہے، لیلۃ القدر کا ورڈ آیا ہے، افطار کا معنی کیا ہے، سحری کا معنی کیا ہے، تو الحمدللہ اس پر ہم نے کچھ معلومات آپ کے سامنے پیش کی تاکہ اس رمضان مبارک کی اہمیت واضح ہو سکے۔ تو اب آئیے ذرا ہم قرآن مجید اور صحیح احادیث میں دیکھتے ہیں کہ رمضان مبارک کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اور اس کی کیا فضیلتیں ہیں، رمضان مبارک میں جو عبادتیں پائے جا رہے ہیں ان کی کیا فضیلتیں، اور کل ملا کر رمضان مبارک، پورے رمضان مبارک کی کیا اہمیت ہے اور اس کی فضیلت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے آپ کے لیے سب سے یہ بات اہم بنیادی طور پہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں سے کسی بھی مہینے کا نام کے ساتھ اللہ نے ذکر نہیں کیا، لیکن رمضان المبارک کا نام کے ساتھ ذکر آیا۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، کہ رمضان وہ مبارک مہینہ جس کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں ہے۔ دوسرے مہینوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی جتنا کہ رمضان المبارک کی اہمیت بتلائی گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر اللہ کا کلام اترا، اور نہ صرف قرآن بلکہ اگر آپ پڑھتے ہیں مسند احمد بن حنبل والیوم نمبر 4 اور اس کا صفحہ نمبر 107 اگر آپ پڑھتے ہیں، اور اسی طریقے سے اگر آپ پڑھتے ہیں السلسلہ الصحیحہ حدیث نمبر 1575، یعنی کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے السلسلہ الصحیحہ میں حدیث نمبر 1575 میں اس کے بارے میں ڈیٹیل میں جو ارشاد فرمایا، اور اسی طرح مسند احمد بن حنبل کا اگر آپ یہ حوالے دیکھیں گے تو اس کے اندر کیا بتایا گیا کہ جس وقت پر صحف ابراہیم، یعنی ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل کے، صحف ابراہیم و موسیٰ سورہ اعلیٰ میں جس کا ذکر آیا ہے، ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ، تو ابراہیم کا ورڈ ہے، صحف ابراہیم۔ تو کہہ رہے ہیں اس حدیث شریف کے اندر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت پر صحف ابراہیم نازل کیے گئے تو اس وقت پر رمضان مبارک کا کیوں پہلی رات تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے راتوں کو خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے اہمیت دی ہے۔ رمضان مبارک کے دن اور رات دونوں بھی زیادہ اہمیت والے ہیں۔ اگر
صحف کی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام اگر صحف کی بنیاد پر یعنی اس وقت پر اگر نبی بنائے گئے ہیں، اس کا علم تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جیسا کہ قرآن مجید کی جب پہلی وحی جب نازل ہوئی تو اس وقت پر بھی رمضان مبارک تھا، تو اس کا مطلب نکلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی بنائے گئے رمضان مبارک میں نبی بنائے گئے. یعنی یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کے اندر نبیوں کے نبوت کا آغاز اللہ تعالیٰ نے اپنے انتخاب کا فیصلہ اس رمضان مبارک میں کیا. کتنا اہم مہینہ، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. رمضان جس وقت پر صحف ابراہیم علیہ السلام کے اوپر صحیفے نازل ہوئے اور رمضان مبارک کی وہ پہلی رات تھی. پھر اس کے بعد کہا جس وقت پر موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تو وہ اس وقت پر جبکہ موسیٰ علیہ السلام پر یہ تورات نازل ہوئی، کہا کہ وہ 6 دن گزر چکے تھے رمضان مبارک کے، اس وقت پر بھی رمضان مبارک کا مہینہ تھا. زبور جس وقت پر نازل ہوئی اس وقت پر بھی رمضان مبارک کا مہینہ تھا. عیسیٰ علیہ السلام کو جب انجیل عطا کی گئی اس وقت پر بھی وہ مہینہ رمضان مبارک کا تھا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جو الواح دیے گئے، آپ کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اعتکاف، اللہ تعالیٰ نے ان کو اعتکاف کا حکم دیا. اس کا مطلب رمضان مبارک میں موسیٰ علیہ السلام نے اعتکاف کی پابندی کی تھی. جو کوہ طور پر جا کر تختیاں لانے کا واقعہ ہے، وَكَتَبْنَا الواح، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے لکھا، یعنی کہ ان تختیوں پر بعض مفسرین نے یہاں تک کہا اللہ تعالیٰ کی رائٹنگ تھی. وہ تختیاں جو اللہ تعالیٰ نے اتاری، ایک کوہ طور کا خاص طور سے آپ کو ذکر ملتا ہے کہ جب یہ تختیوں میں جو کہ اللہ تعالیٰ کے اپنی رائٹنگ کے ساتھ ایسی تختیوں کا نزول ہونا اور پایا جانا کب ہے؟ یہ رمضان مبارک میں. انجیل رمضان مبارک میں، صحف ابراہیم رمضان مبارک میں، زبور رمضان مبارک میں، اور یہاں تک کہ آخری دہے کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے کیونکہ رمضان آخری دہے میں قرآن مجید نازل ہوا. کہا کہ جب 23 24 یہ جو راتیں تھی یہاں پر قرآن مجید نازل ہوا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان المبارک کو خاص اہمیت دی ہے. اس رمضان المبارک کی اہمیت اس لیے بڑھ گئی کیونکہ اللہ کا کلام اس سے جڑ گیا. اللہ کا کلام جڑ گیا، قرآن مجید جا کر جس سے جڑ گیا تو اس سے اس مہینے کی عظمت دوبالا ہو گئی. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عام طور پہ ہمارے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ روزوں کی وجہ سے شاید رمضان مبارک کی اہمیت ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ کلیئر کرے، شہر رمضان الذی کتب فیہ الصیام نہیں کہا جا رہا. رمضان مبارک کا مہینہ وہ مبارک مہینہ جس کے اندر روزے فرض کیے گئے، یہ نہیں کہا جا رہا. کتب فیہ الصیام نہیں کہہ رہے، انزل فیہ القرآن کہا جا رہا کیونکہ اس کے اندر قرآن مجید کو اتارا گیا. ہدی للناس، کیونکہ قرآن مجید لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتاتا ہے، لوگوں کو جہنم سے بچ کر جنت میں جانے کا راستہ بتلاتا ہے. تو ایک انسان کے لیے بہت ہی اہم چیز اتارنے کا سامان ہو رہا ہے، یہ وہ مہینہ ہے. اس سے فضیلت بھی ثابت ہو رہی، اس سے اہمیت بھی ثابت ہو رہی. اگر ہم فضائل کے اعتبار سے اگر ہم غور کریں گے تو صحیح بخاری کی جو حدیث نمبر 1800 سے لے کر 2350 تک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کثرت سے رمضان المبارک اور رمضان المبارک کے اندر پائے جانے والی عبادتوں کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ڈھیر ساری احادیث کا ذکر کیا ہے. وہاں پر جو ہمیں احادیث ملتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ احادیث میں بھی جو فضائل بتائے گئے ہیں میں انشاءاللہ صحیح احادیث کی روشنی میں جو فضائل ملتے ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا انشاءاللہ. حدیث قدسی ہے صحیح بخاری، حدیث نمبر 1894 یعنی 1894 میں حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی حدیث نبوی سے بھی زیادہ اہم سمجھی جاتی ہے الحمدللہ، کیونکہ قدوس یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف نسبت ہوتی ہے. احادیث میں کیا ہوتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن حدیث قدسی میں ہوتا ہے قول اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے وہ حدیث ہے لیکن قدسی یعنی قدوس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے. اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرے؟ قال اللہ عز وجل، صحیح بخاری کی یہ روایت میں بتایا جا رہا ہے. الصوم لی، انسان تو بہت سارے
کام کرتا اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب رمضان المبارک میں جو 2 روزے رکھے آتے ہیں اس کا اجر کتنا ملے گا؟ تو کہہ رہے ہیں الصوم لی، صوم لی کہہ رہے ہیں، یعنی کہ روزہ میرے لیے ہے. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں اس کا بدلہ دوں گا. اب اللہ اگر جس کا بدلہ دیں گے تو کیا اس کی کوئی تعداد، کیا اس کا کوئی انتہا ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے. اس ایک حدیث شریف سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزوں کا ثواب دینے کی جب بات آئی تو حدیث قدسی میں اللہ کے طرف اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبت کر دی. خود بھی آپ نے بیان کرنا پسند نہیں فرمایا اپنے الفاظ میں، بلکہ اللہ کے الفاظ کو آپ نے ڈائریکٹ نقل کر دیا. صحیح بخاری حدیث نمبر 1904 میں جو ورڈ ہمیں ملتا ہے، من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس نے روزہ رکھا، ایمان ہونا چاہیے، ظاہر بات ہے، عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، عقیدہ نہیں ہے تو سب بیکار ہے. واحتسابا، اور اس کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کے پاس سے اجر لے، اللہ پہ یقین ہونا چاہیے اس کو. کسی کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے چھپ کر کھا رہا ہو، نعوذ باللہ، ایسا تو الحمدللہ ایک اچھا خاصا مومن، بلکہ ایک ایوریج مومن مسلمان بھی ایسی حرکت نہیں کرے گا انشاءاللہ. تو دکھاوے کے لیے بھی نہیں رکھنا چاہیے اور کسی کو بتانے کے لیے بھی نہیں، کیونکہ آپ اگر دکھاوا کریں گے، ریاکاری کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے عمل کو قبول کرنے والے نہیں. تو اللہ کہہ رہے غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اگر یہ ایلیجبلٹی اس کے اندر ہے، یعنی سارے کام کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ، اور کس کے بتلائے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. تو کہہ رہے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. کتنی پیاری اور کتنی عظیم حدیث. صحیح مسلم حدیث نمبر 233 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک صلاح سے دوسرے صلاح کے درمیان مغفرت اور رحمت کے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیے ہیں. ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا اس دوران اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے. اور اسی طریقے سے رمضان المبارک سے لے کر آنے والے رمضان المبارک تک اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی مغفرت کا آپ کے لیے سامان ہو جائے گا. ایک رمضان دوسرے رمضان کے درمیان مغفرت کا پورا سامان آپ کے لیے ہو سکتا ہے. اِذَا اجْتُنِبَ الْكَبَائِرَ یا اِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ، جب بندہ کبائر سے بچے گا، بڑے بڑے گناہ سے اگر بچ جائے گا تو درمیان کے سارے صغیرہ گناہ معاف. اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے. یعنی ایک بندے کو اگر یہ پتا چل جائے کہ رمضان مبارک جو آنے والا ہے، گزشتہ جتنے بھی گناہ اس سے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے گناہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دے گا، تو اس مہینے کے آدمی انتظار میں رہے گا کہ بھئی مغفرت کا میں اپنا سامان کر لوں. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جو رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا لے. اب اس سے بڑھ کر بدنصیب انسان کون ہوگا؟ ایک آدمی جب توبہ کرتا ہے، سورہ فرقان نمبر 25 کی آیت نمبر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں 72 73 74 میں کہ اگر ایک آدمی فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات کہہ رہے ہیں، اگر ایک آدمی سچی توبہ کرے گا، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، اگر وہ اسلام کی طرف رجوع ہو جائے گا، اللہ کی طرف قرآن اور صحیح حدیث اور صحیح اسلام کی طرف وہ رجوع ہو جائے گا، اپنے اعمال اچھا کر لے گا، عقیدہ اچھا کر لے گا، تو اس کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے کے سارے گناہ نیکیوں میں بدل جائیں گے. اللہ اکبر، کتنے گناہ ہم نے کیے ہوں گے ہم کو تک یاد نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھولتا نہیں ہے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى، اللہ تعالیٰ بھولتے نہیں ہیں، اللہ کو یاد ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتا کہ تم اپنے گناہ بخشوانا چاہتے ہو تو تم اپنے گناہوں کو یاد رکھو، اگر اللہ ایسا کہتا تو کتنی مشکل ہو جاتی. کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ اکاؤنٹ اس کا حساب رکھنے والے اللہ تعالیٰ ہے، اللہ اس کو بھولتے نہیں ہیں. فرشتوں کے پاس نام اعمال میں پورے اکاؤنٹ رکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے برکت اور اپنے فضیلت سے سب معاف کر دیں گے. ترمذی شریف حدیث نمبر 682 جو کہ حسن درجے کی روایت ہے. یقیناً روزہ رکھنے کی آپ کو اتنی فضیلتیں پتہ چل رہی ہے تو آپ سمجھیں گے شاید کہ دن کی فضیلت ہوگی، نہیں، رمضان مبارک کے راتوں کی بھی بڑی فضیلت ہے. للہ عتقاء من النار کہا گیا اس حدیث شریف کے اندر. نہ جانے کتنے ہی لوگ ہیں جو رمضان مبارک کے ہر رات میں اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں. یعنی کتنے ہی لوگ ہیں، اس کا مطلب نکلا
کہ عام طور پہ ہمارے پاس انشاءاللہ میں اس کا ذکر کروں گا ڈیٹیل میں کہ ایک ضعیف حدیث مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ پہلا دہا رحمت کا، دوسرا دہا مغفرت کا، تیسرا دہا جہنم سے آزادی کا، جبکہ صحیح حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے ترمذی شریف کی کہ للہ عتقاء من النار، کہ اللہ تعالیٰ نہ جانے کتنے ہی لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ لکھ دیتے، آزاد کر دیتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ کہا جا رہا، اور یہ رمضان المبارک کے ہر رات میں یہ معاملہ پیش آتا ہے۔ تو صحیح حدیث میں زیادہ بینیفٹ ہے، ضعیف حدیث میں لمٹ کر دیا جا رہا ہے، تو ہم کو صحیح حدیث فالو کرنی چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، صحیح حدیث پر ابھارا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے۔ ہمیشہ صحیح حدیث کو فالو کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ موطا امام مالک جلد نمبر 1 والیوم نمبر 1 اور اس کا صفحہ نمبر یا حدیث نمبر اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہے 321۔ کہا کہ گزشتہ زمانوں میں عمریں کافی لمبی ہوا کرتی تھے، نوح علیہ السلام کہ وہ جو ٹھہرے رہے دعوت کا کام کرتے ہوئے 950 سال، اب ان کی عمر کتنی تھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تو 950 سال سے بڑھ کر عمر پائی جاتی تھی۔ تو اس امت میں کہا کہ ہماری جو عمریں ہیں 60 سے لے کر بہت ہوا 100، اور کچھ ریئر ہوتا ہے کہ 100 سے بھی آگے کوئی جاتا ہے، لیکن جنرلی جو عمریں ہوتی ہیں 60 سے لے کر 100 کے درمیان والی، 60 تو ایک کامن ہے۔ تو اب عمریں چھوٹی ہو گئی تو ایک انسان قیامت میں کہہ سکتا ہے اللہ مجھے عمر چھوٹی ملی، عبادت کرنے کا موقع کم ملا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری امت کی عمریں چھوٹی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ ایک ایسا مہینہ دے دیا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک ایسی رات ہے کہ اس کے اندر خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کے برابر نہیں، اس سے بھی بہتر ہے کہہ رہے۔ اب 1000 مہینوں کو کیلکولیٹ کریں گے آپ تو 83 ایئرز 4 منتھ نکلتے، 83 سال 4 مہینے۔ اب 83 سال میں کیا نہیں ہوتا، 83 مرتبہ رمضان مبارک آتا ہے، 83 مرتبہ زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، 83 مرتبہ حج ادا کیا جاتا ہے، نہ جانے کتنے لوگ ادا کرتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک انسان 83 سال اگر اس کو مل جائے تو کتنی، اگر وہ اچھی عبادت کرنے والا ہوگا تو وہ ایوریج بھی جو عبادت کر لے یا ہائی لیول کی اگر عبادت کر لے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ساری عبادتوں سے بہتر ہے ایک رات میں عبادت کرنا، ذکر ہو جائے، تلاوت کریں آپ۔ 83 سال میں کتنے نیک کام کر سکتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک رات میں عبادت کریں گے تو آپ کو 83 سال 4 مہینے کا ثواب ایک رات میں مل جا سکتا ہے۔ اور وہ رات کہاں پائے جاتے؟ رمضان المبارک میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ صحیح بخاری کے اندر باقاعدہ الفاظ ہے کہ تحروا فی وتر من لیالی العشر الاواخر، کہ جو رمضان مبارک کا جو آخری دہا ہوتا ہے اس کے جو وتر ہے اس کے اندر تلاش کرو کہا گیا، 21، 23، 25، 27 اور 29 لیلۃ القدر کو اگر آپ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ القدر ایک سورہ ہی نازل کر دیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو اس کے اندر کہہ رہے تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اترتے، فیہا باذن ربہم، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، فیہا باذن ربہم من کل امر، سارے فیصلے لے کر، تقدیر کے فیصلے، آنے والے مکمل سال کی تقدیر کس میں لکھی آتی ہے؟ وہ لیلۃ القدر میں، اور لیلۃ القدر کب ہے؟ رمضان مبارک میں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، عبادتیں مل گئی آپ کو، تقدیر کے فیصلے اس کے اندر جاری ہو رہے۔ یہ رمضان مبارک کے اندر کے راتوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1899 میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل رمضان، کہ جب رمضان مبارک داخل ہو جاتا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ آسمان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاص طور سے جو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے جو دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کو نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے،
برائیوں کی طرف جانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رمضان مبارک میں بہت سارے ایسے اسباب پیدا کیے کہ آدمی کو برائی کی طرف دل مائل نہیں ہوتا بلکہ اچھائی کی طرف دل مائل ہوتا ہے، کیونکہ شیطانوں کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے۔ یعنی مطلب ہے کہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی مر جائے گا چاہے وہ برا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کلمہ ہی اس نے نہ پڑھا ہو، اور وہ بھی جنت میں چلا جائے گا، دروازے کھلے ہوئے۔ جو بھی رمضان مبارک میں جس کا انتقال ہو جاتا ہے، ایک مسلمان جو بہت بڑے بڑے کبیرہ گناہ کیا ہوا ہے، شرک کیا ہوا ہے، وہ بھی دروازہ کھلا ہوا ہے تو جنت میں چلا جائے گا، مطلب اس کا وہ نہیں ہے۔ یعنی کہتے ہیں مثال کے طور پہ بھئی آپ آنا ہے تو ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہتا ہے ایگزیبیشن میں کہ بھئی دروازے اب کھل چکے ہیں، تو ظاہر بات ہے آپ کو اگر وہاں پر دروازے جب تک بند تھے تو آپ کو کوئی انٹری نہیں تھی، لیکن جب آپ دروازے کھلے مطلب آپ انٹری لے سکتے ہیں فیس ادا کرنے کے بعد۔ اور فیس کیا ہے؟ سورہ عصر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا 4 چیزیں ہونی چاہیے، تو آپ کو وہاں پر جانے کی فیس ادا کرنا پڑے گا، ٹکٹ ادا کرنا پڑے گا۔ اگر آپ وہ ٹکٹ لے لیتے ہیں، علم ایمان ہونا چاہیے، عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، عمل صحیح ہونا چاہیے، دعوت کا کام ہونا چاہیے، صبر کا کام ہونا چاہیے۔ یہ 4 کام جتنے اچھے ہوتے رہیں گے اتنا جلدی آپ کو ٹکٹ مل جائے گا، اور یہ 4 کام میں کمزور ہو جائیں گے اور ایمان گیا تو سمجھے کہ ٹکٹ ہی انویلڈ ہوگی۔ تو دروازے کھلے ہیں، پھر اس کے بعد انٹری فیس اور اس کی ٹکٹ لے کر ہی اندر آپ داخل ہو سکتے ہیں۔ تو رمضان مبارک میں ماحول بتایا جا رہا ہے، دروازے کھل چکے ہیں جنت کے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، اور شیطانوں کو باندھ دیا گیا ہے، اور اس کے اندر اللہ کے کلام اتارنے کے لیے اللہ نے اس مہینے کا انتخاب کیا ہے۔ اس کی راتوں میں مغفرت کا سامان ہوتا ہے، اس کے دن کے اندر جو روزے رکھتے ہیں وہ بھی مغفرت کا سامان، یعنی ہر طرف سے انسان کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کا جو ماحول ہوتا ہے اور جو اسباب ہوتے ہیں اس کی طرف ہم کو یہ احادیث اشارہ کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ روزہ رکھنے پر جو بو پیدا ہوتی ہے، بعض اوقات ہم کہتے ہیں روزہ رکھنے کی وجہ سے بو پیدا ہو گئی، کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس صحیح بخاری کے جو میں نے حوالے دیے ہیں اس کے اندر یہ بھی لفظ ہمیں ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس مشک عنبر سے زیادہ اس کی خوشبو ہوتی ہے۔ اگر روزے دار کے بدبو کی یہ اہمیت ہو تو روزے دار کے روزوں کی کتنی زیادہ اہمیت ہوگی، آپ اندازہ لگا سکتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1896 میں بتایا گیا کہ باقاعدہ ایک الریان نامی ایک دروازہ ہے، اور وہ دروازے میں سے صرف روزے دار گزرے، کوئی اور نہیں گزر سکتا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7 اور 8 میں بتایا گیا، 8 میں بنی الاسلام علی 5، اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ مثال طور پہ اگر کوئی ایسی چھت ہو جس کے لیے 5 پلر کی ضرورت ہو، اگر اس میں سے ایک پلر بھی گر جائے گا تو چھت گر جائے گی۔ تصور کیجئے کہ اگر کوئی ایسا خاص طور سے ایک ایسا مضبوط پلر ہوتا ہے کہ جس کو جو چھت کو سنبھالنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، اور باقی کے اور بھی پلر ہوتے ہیں۔ اب ہر پلر کی اپنے یہاں پر اہمیت اگر ہو تو تصور کیجئے کہ اسلام ایسے ہی 5 بنیادوں پر قائم ہے۔ کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، اور نماز قائم کرنا، روزہ زکوٰۃ ادا کرنا، اور روزہ رکھنا، اور حج کو جانا اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہو تو یہ 5 ارکان میں سے ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان المبارک کو اسلام کے 5 ارکان میں ذکر کیا گیا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان واجب اور فرض ہے۔ کوئی آدمی نہ سمجھے کہ میں رکھا بھی تو چلے گا، نہیں بھی تو چلے گا۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ کیا کرے، کوتیبہ فرض کیا گیا تم پر۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ کیا کرے، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ۔ اگر کسی کے پاس شرعی عذر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی بھی اس مہینے کو پالے، مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، جب تم ہلال دیکھ لو، چاند کو تم ہلال کی شکل میں دیکھ لو تو تم کو روزہ رکھنا ہے۔ یعنی کہ الامر للوجوب، یہاں پر کمانڈ ہو رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کمانڈ ہو رہا ہے، اور کمانڈ کا مطلب ہوتا ہے واجب، فرض، کوئی چھوٹ نہیں ہے کہ آدمی چھوٹے موٹے بہانے بنائے۔ اسی لیے کہا گیا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ کہا گیا، يَسْتَطِيعُونَ، لا يَسْتَطِيعُونَ نہیں کہا گیا۔ یطیقون مطلب پوری طریقے سے اس نے محنت کر لی، کوشش کر لی، اب اس کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے تو ان کے مسائل الگ ہیں۔
ایک استطاعت کا ورڈ یہاں پر اللہ نے استعمال نہیں کیا، اطاقہ، یعنی ایک آدمی نے بہت کوشش کی، اس کے باوجود بھی اس کے لیے کمزوری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، رکاوٹوں کی وجہ سے، شرعی عذر کی بنیاد پر نہیں کر پا رہا ہے، تو تب چھوٹ ہے۔ یہ سارے دلائل میں نے آپ کے سامنے جمع کیے، فضائل میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، اس سے اہمیت بھی پتہ چلی اور فضائل بھی۔ میں نے جو آپ کے سامنے فضائل بیان کیے، صحیح حدیثوں کو سامنے رکھ کر میں نے بیان کیے، کیونکہ جنرلی جیسے رمضان مبارک آتا ہے تو یقیناً نیت اچھی ہوتی ہے لوگوں کو جذبہ دلانے کے لیے، بعض اوقات کبھی یہ ہوتا ہے کہ ضعیف احادیث بیان کر دی جاتی ہے، اس سے بچنا چاہیے، ضعیف حدیثوں سے بچنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ارشاد فرمایا، اذا صح الحدیث فہو مذہبی۔ میں دو حدیثوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو بہت ہی زیادہ ضعیف، بلکہ بعض اوقات من گھڑت کے تک بھی پہنچ جا سکتے ہیں، بعض علماء نے یہاں تک کہا، اور ڈر ہے کہ کہیں آدمی گناہ میں نہ چلا جائے۔ دو حدیثیں جو مشہور ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو بیہقی کے اندر جو روایت بیان کی جاتی ہے، اور امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ، صحیح ابن خزیمہ میں اس کو جب بیان کیا تو انہوں نے خود باب باندھا، باب ما جاء ان صح الخبر، اگر یہ بات صحیح ہو تو، یعنی کہ ان کو خود شک ہے، انہوں نے خود اس کے اوپر حقیقت کا اظہار نہیں کیا ہے۔ اور اس کے بعد ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، اور عمدۃ القاری کے اندر علامہ امام عینی، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، ان سب نے اس کے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے، اور مشکات کے اندر اس کا ذکر آیا ہے۔ نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خطبے میں بہت زیادہ مشہور ہے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مشہور حدیث بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو تمہارے اوپر ایک مہینہ سایہ فگن ہو چکا ہے، اور اس کا پہلا دہا رحمت کا، دوسرا دہا مغفرت کا، تیسرا دہا جہنم سے آزادی کا۔ اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ رمضان مبارک میں جو بھی آپ عمل کریں گے اس کو 70 گنا ثواب بڑھا کر دیا جائے گا۔ دوسرے مہینوں میں جو آپ خیر کا کام کرتے ہیں، اگر اس میں خیر کا کام کریں گے تو فرض نمازوں یا فرض کی طریقے سے اس کا ثواب دیا جائے گا۔ یہ ساری جو باتیں ہیں وہ ضعیف ہے، اس کی سند آتھینٹک نہیں ہے۔ اس کے اور تفصیلات کیا ہے، اور ضعیف احادیث جو مشہور ہے رمضان مبارک سے متعلق، انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں اس کے تفصیلات بتا کر میں پھر مزید اہمیت اور فضائل اور رمضان مبارک سے متعلق اہم معلومات انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو رمضان مبارک کی اہمیت سمجھنے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے طریقے کے مطابق اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔